بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله العظيم. توابع ویسے تو 5 ہے، لیکن مصنف نے عطف نظر اور عطف بیان کو دونوں کو ملا کر کے عطف کا لفظ استعمال کیا مشترک اور 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے توابع میں۔ نعت ان میں سب سے پہلے ہے۔ اب نعت کی تعریف کرتے ہوئے جنس و فصل کو بھی استعمال کرتے ہیں اور تشریح بھی کرتے ہیں۔ نعت وہ ہے، وہ تابع ہے، لفظ تابع جنس، اس میں 5 کے 5 تابع شامل ہیں، اور یہ جنس جب تابع ہو کر کے وصف آتا ہے تو اب تابع ہے تو اپنے موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ صفت بتانے کا کام کیا کرتا ہے، خصوصیت بیان کرنے کا کام کرتا ہے۔ کوئی چیز ہو تو اس کی خصوصیت بیان کی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ وصف مکمل کرنے والا ہے ما سبق کو، یعنی موصوف کو۔ صفت جو ہے اپنے ما قبل موصوف کی خصوصیت کو بیان کرتا ہے، ما سبق کو مکمل کرتا ہے، یعنی موصوف کو مکمل کرتا، صفت کے ذریعے سے کامل کرتا۔ اور صفت سے مراد جو ہے یہاں پر صفت لغوی ہے، صفت وہ صرفی نہیں مراد ہے۔ تو تابع کے بعد کہتے ہیں یہ متمم ما سبق کو مکمل کرتا ہے۔ یہ ہے فصل اول، جس سے عطف نسق اور بدل دونوں نکل جاتے ہیں۔ ما سبق کو مکمل کرنے کا کام دیکھیں کہ عطف نسق میں بھی نہیں ہے اور بدل میں بھی نہیں۔ دیکھیں ابھی جانی زید عمرون، تو کیا عمرون زید کو مکمل کرنے کا کام کرتا ہے؟ نہیں، زید الگ ہے، عمر الگ ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے کیا رابطہ ہے؟ اس طرح سورہ زید صوبہ، تو یہاں پر صوبہ آ کے زید کو مکمل تھوڑی کرتا ہے، زید کو مکمل کرنے کا کام بدل نہیں کیا کرتا، بدل خود اصل میں مقصود ہوا کرتا ہے اور وہاں پر موصوف کو مکمل کرنے کا کام نہیں کرتا ہے۔ اب یہ صفت یا خود ذات موصوف کو بیان کرنے کے لیے آئے گا، یا صفت بحال متعلق موصوف کو بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ جو کا خود اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے یا اپنے حال متعلق موصوف کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، یہ فصل دوم ہے، جس سے تاکید و بیان خارج ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ نہ تو تاکید
موصوف کو تاکید موصوف کو نہ تو جو ہے بحال متعلق موصوف بیان کرتا ہے، نہ خود تاکید جو ہے وہ موصوف کی خود کی حالت کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ اسی مطلب کو جو ہو چکا اسی کی تاکید کرتا ہے، مکمل نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے آپ کو تاکید میں اسی مطلب کو دوبارہ بیان کیا جاتا ہے، مکمل کرنے کا کام نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اچھا بیان بھی جو ہے مکمل کرنے کا کام نہیں کرتا، مکمل پہلے سے ہی ہوتا ہے، خالی اس کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک تاکید جو ہے وہ ایک مکمل تو ہو چکا ہے، صرف اس کو تاکید کرتے ہیں کہ کوئی دوسری غلط فہمی نہ ہو، اس کو دور کرنے کے لیے۔ پہلی فصل میں تھا ما قبل کو مکمل کرنے کے لیے آتا، پہلی فصل میں تھا ما قبل کو مکمل کرنے کے ما قبل موصوف کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں ما قبل کو مکمل کرنے کے لیے آنے کی صورت میں تاکید وہ بحال موصوف ہو یا بحال متعلق موصوف ہو، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تاکید خارج ہوتا ہے، ورنہ اس میں جو ہے پہلے میں جو ہے بیان تو کرتا ہے نا، تاکید موقت کو بیان کرتا ہے، اور تاکید جو ہے وہ عطف بیان جو ہے اپنے معطوف کو بیان کرتا ہے، اس لیے ما سبق کو مکمل کرنے کے لیے جب آتا ہے تو اپنے متعلق کو بیان کرے یا بحال متعلق کو بیان کرے، اس کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ خالی مکمل کرنا ما قبل کو اس سے نہیں نکلتا، کیونکہ وہ تاکید بھی اور بیان بھی وہ مکمل شدہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کو یوں بیان کرتے ہیں، دیکھیں کہ صفت اپنے موصوف کو مکمل کرتا ہے، عطف نصب اور بدل اس سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ عطف نصب وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے مکمل کرنے سے، اور بدل تو خود بدل وہ مبدل منوس میں حال سکوت میں ہوتا ہے، اس کے بیان نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو تاکید اور عطف بیان خود اس موصوف کو گویا کہ مکمل بھی کر رہا ہے اور بیان بھی کر رہا ہے، اس لیے وہاں پر
بحال متعلق موصوف یا بحال وصف موصوف، اس کو بحال وصف موصوف یعنی خود موصوف کو بیان کرنے کے لیے آئے یا متعلق موصوف کو بیان کرنے کے لیے آئے، اس کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے۔ تاکید میں اور بیان میں تاکید جو ہے اس لیے کہ اس میں پہلے والے میں شامل ہے ابھی تک، لیکن جب جو ہے بحال متعلق موصوف یا خود موصوف کو بیان کرنے کے لیے تو اس سے تاکید و بیان خارج ہوا کرتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ پہلے والے بیان سے اب بھی داخل تھا، وہ کیونکہ مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، اس میں وہ داخل تھا، یعنی مکمل کرنے کے لیے تاکید بھی آتا ہے، مکمل کرنے کے لیے بیان بھی آتا ہے، لیکن موصوف کو بیان کرنے کے لیے یا حال متعلق موصوف کو بیان کرنے کے لیے اس سے تاکید و بیان خارج ہوتا ہے۔ شاید جو ہے متوجہ ہو گیا ہو، خود بھی بیان کرتے ہیں، دیکھیں فرماتے ہیں کہ متم ما سبق، اس قول کے ذریعے سے ایک طرح تو تخصیص بھی واقع ہوتی ہے اور ایک طرح سے توضیح بھی واقع ہوتی ہے۔ تخصیص واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دائرے کو چھوٹا کرنا، ایک کلی تھی، کلی چیز کو دائرے میں کم کریں گے، جیسے تحریر رقبۃ مؤمنۃ، رقبہ ایک عام تھا، کلی تھا، پھر مومنہ کے ساتھ تخصیص دینے کا کام صفت کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ رقبہ یعنی گردن، غلام، غلام کو آزاد کرنا، اور کبھی جو ہے وہ کسی چیز کی وضاحت کے لیے آتا ہے جو بہت چیزوں کے اندر آپس میں مشتبہ گڑبڑ ہو رہا ہوتا تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے مررت بزید القاتب، تو زید بہت سارے تھے، اس کو وضاحت کرنے کے لیے کہ زید کون سا والا زید ہے، تو کہیں القاتب، جو زید کاتب ہے وہ مراد یہاں پر لیا گیا، یہ توضیح کے لیے، زید کے دائرے کو چھوٹا کرنے کے لیے نہیں ہے، کہ زید تو پہلے ہی جزئی ہے، اس کو کیا اور چھوٹا کریں گے۔ یہ ہے متمم ما سبق، یا دائرے کو چھوٹا کرے یا اس موصوف کو وضاحت کرے، اور اسی وجہ سے اس متمم ما سبق کے اندر وہ صفت جو مد ہو، دم ہو، ترحم ہو، ان چیزوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ بحال موصوف کو بیان کریں یا بحال متعلق موصوف کو بیان کریں، وہاں پر نہ تو دائرے کو چھوٹا کرنا ہے، نہ وضاحت کرنا، بلکہ ایک چیز کی تاکید کرنا۔ تاکید میں یہ ہوتا کہ جو ہے کسی اور سے اشتباہ نہ ہو جائے، اس لیے تاکید کرتے ہیں۔ مثلا کہا جاءنی زیدن، تو زید سے مراد شاید یہ سامنے والا نہ سمجھے کہ اس کا بیٹا آیا ہے یا اس کا خط آیا ہے، بلکہ خود زید آیا مراد لیا جاتا ہے۔ بدن جو ہے وہ اپنے سکوت میں موصوف کے حکم سکوت میں ہوتا ہے۔ بالکل آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین۔ التوابع، هذا باب ناطق،
یہ باب نعت ہے جس میں 5 دواب میں سب سے پہلا تابع صفت اور نعت ہے. اول وصف و بمعنی، نعت جو ہے وہ ایک معنی کے لحاظ سے وصف بھی ہے. فلما کان جی فرماتے ہیں کہ نعت وہ ایک معنی کے لحاظ سے وصف بھی ہے، یعنی ایک دوسرا معنی کے لحاظ سے وصف بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. نعت بھی کہا جا سکتا ہے، ایک اور معنی کے لحاظ سے وصف بھی کہا جا سکتا ہے. ولما كان أحد التوابع بدأ بذكرها إجمالا ثم فصل. جب توابع بدأ بذكرها مصنف نے شروع کیا ان توابع کو ذکر کرنا اجمالا، شروع میں اجمالاً ذکر کیا، نہ تو تاکید و عطف بیان و بدل، یہ اجمالی طور پر ذکر، اور عطف بیان جو ذکر کیا، عطف جو ذکر کیا اس کے اندر عطف بے نسق کو بھی شامل کیا، عطف بیان کو بھی شامل کیا، دونوں عطف کو شامل کر کے 5 توابع کو 4 توابع بنا دیا ہے. بدا میں ذکر اجمالا، شروع کیا ہے توابع کو ذکر کرنا اجمالی طور پر، ثم فصل، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل پیش کی ہے. فقال یتبع فی الاعراب الاسماء الاول اسماء الاول 4 اشیاء. کہتے ہیں کہ تابع ہوتا ہے اعراب میں پہلے والے اسم کا 4 چیزیں جو تابع بنتی ہیں، 4 چیزیں تابع بن کے وہ اتباع کرتی اعراب میں پہلے والے اسم کا، یعنی موصوف کا. نعت و توکید و عطف و بیان، عطف و بیان سیاتی بیان کل، ہر ایک کا بیان ان قریب آئے گا. فالنعت تابع ایطال لا يتقدم اصلا، نعت ہمیشہ تابع ہوتا ہے، تابع کا ہوتا ہے اسے مقدم نہیں ہو سکتا، یعنی ایطال میں پیچھے واقع ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ تابع کا کام ہے پیچھے پیچھے چلنا. لا يتقدم اصلا، تابع جو ہے وہ اصلا اپنے موصوف سے، اپنے مطبوع سے مقدم نہیں ہو سکتا ہے. وہو جنسون، یہ تابع جو ہے لفظ تابع جنس ہے، اس میں 5 کے 5 تابع سب شامل ہے. متم ای مکمل ما سبق، ما سبق یعنی موصوف کو مکمل کرنے والا ہوگا. فصل، یہ متم ما سبق، متم ما سبق، ما سبق کو مکمل کرنے والا ہے. فصل، یہ متم، یہ فصل مخرجون عطف النسق والبدل، یہ متمن جو ہے وہ عطف نسق اور بدل دونوں کو خارج کرنے والا ہے. تابع نے اس خارج کرنے والا ہے وصف کی فہرست سے، وصف نہیں ہے ما سبق، یعنی ما سبق کو علامت گزاری کرنے کے لیے، یعنی خود موصوف کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کبھی، یسمى نعتا حقیقیا، جب خود موصوف کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے یہ نعت حقیقی ہے. او وصف ما بہی اعتلاقا، اور یا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ جو خود موصوف سے تعلق رکھتا ہے، ابو ہو جو زید سے تعلق رکھتا ہے، اور وصف میں بیان کرنا، علامت گزاری کرنا اس چیز کو، معنی ابو ہو بے اعتلاقہ، جس ابو کا تعلق زید سے ہے، بہی اعتلاق تعلق، کہ جو ابو ہو زید سے تعلق رکھتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور یسمى سببیا، اور اس کا نام سببی رکھا جاتا ہے، یعنی صفت بحال متعلق موصوف رکھا تھا، یہاں پر سببی اس کا نام رکھا ہے، صفت سببی ہے. هذا فصل ثان، اور یہ خود موصوف کو بیان کرے یا حال متعلق موصوف کو بیان کرے تو فصل دوم ہے، یخرج التأکید والبیان
تو تاکید و بیان کو بیان کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ حال موصوف کو بیان کیا نہ حال متعلق موصوف کو بیان، بلکہ تاکید مؤکد کو جو ہے وہ صرف تاکید کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ اشتباہ میں نہ پڑ جائے، اور عطف بیان بھی جو ہے وہ وضاحت کے لیے آتا ہے اور کسی کام مکمل کرنے کے لیے نہیں آتا، بیان کے لیے نہیں آتا ہے، یعنی اس بات کے لیے نہیں آتا کہ متعلق موصوف کو بیان کرے یا خود موصوف کو بیان کرے، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیان جو ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے آتا خالی۔ فشمل قوله متم ما سبق ما يخصصه نحو تحریر رقم، تاکید معنی مکمل نہیں، تو مکمل تو ہے، صرف جو ہے جانی زیدون نفسہ مثلا، تو نفس سے پہلے ہی زید تو مکمل ہے، خالی تاکید کرتا ہے تاکہ جو کوئی اور دوسرا شامل نہ ہو جائے، یعنی اس کو بیٹا شامل نہ ہو جائے، اس کو جو خط شامل نہ ہو جائے، اس کو غلام شامل نہ ہو جائے، اس لیے سنیے ملائکہ جو خود مکمل ہے اس کو کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ مکمل ہے، صرف یہ کہ اشتباہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ اس سے مجازن کوئی اور چیز تو نہیں لی گئی، مگر ملائکہ کے بجائے روح القدس تو ارادہ نہیں لیا گیا، ملائکہ کے بجائے ملائکہ کے نمائندے تو ارادہ نہیں لیا گیا، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کو اشتباہات کو دور کرنے کے لیے تاکید لایا جاتا ہے، دونوں بیان کرنے کے لیے نہیں لاتا ہے۔ مکمل نہیں کرتا، بلکہ جو ہے مکمل جو اس معنی میں نہیں کرتا کہ بیان کرے، بیان مکمل اس معنی میں کہ جو ہے وہ چونکہ وہ تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی کہ دوسرے لوگ داخل نہ ہو جائے، اس معنی میں مکمل نہیں کرتا ہے، باقی جو ہے وہ اپنے اس میں شامل ہے، اور کریں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فشمل قوله متم ما سبق ما يخصصه نحو تحریر رقبة مؤمنة وما يوزعه، اسے شامل کرتا متم ما سبق اس چیز کو جو تخصیص دینے کا کام بھی کرتا ہے یا وضاحت کرنے کا کام کرتا ہے، جیسے تحریر رقبۃ مؤمنۃ، رقبہ مومنہ آ کر کے رقبہ کے دائرے کو چھوٹا کرتا ہے، کلی میں یہ کام کیا کرتا ہے، صفت کلی موصوف کو دائرے کو کم کرنے کا کام کرتا ہے، تخصیص دینے کا کام کرتا ہے، وما یوزعہ، اور وہ کہ جو موصوف کی وضاحت کرتا ہے کہ کون سا والا زید مراد ہے، زید ابن عمرو مراد ہے، زید ابن خالد مراد ہے، اس کو وضاحت کرتے ہیں، مراد تو زید القاتب، زید مکمل ہے لیکن وہ جو ہے کاتب کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرتے کہ کاتب والا زید مراد ہے، باقی اور زید مراد نہیں، وَيَلْحَقُ بِهِ مَا يَمْدَحُهُ وَيَذُمُّهُ وَيُرَحَّمُ عَلَيْهِ أَوْ يُؤَكِّدُهُ، اور ملحق ہے اسی تخصیص کے ساتھ یا توضیح کے ساتھ وہ چیزیں جو اسی موصوف کی مدح کے لیے آتا ہے یا موصوف کی مذمت کے لیے آتا ہے یا موصوف پر ترحم کرنے کے لیے آتا ہے یا موصوف کی تاکید کے لیے آتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسی دوسرے متم ما سبق سے ملحق ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان اس کی مذمت کرنے کے لیے الرجیم آیا ہے، تو شیطان مکمل تھا، الرجیم خالی اس کی وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، مکمل تھا جب جو رجیم
مکمل تھا تو اس کے بعد پھر بھی اشتباہ میں پڑ جاتا. یہاں پر شیطان سے کون سا والا چیز؟ شیطان انس مراد ہے, شیطان جن مراد ہے, وہ والا ہے. تو وہی والا جو مردود ہو کے نکالا گیا تو وہ مراد ہے. الحمدللہ رب العالمین بھی اسی طرح سے یمدہوم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ کے علاوہ آیا یہاں پر اللہ مجازن لیا گیا ہے یا اللہ جو ہے مجازن لیا گیا ہے یا حقیقتاً لیا گیا ہے. یہ ایک احتمال تو ہے کہ وہ مجاز جو ہے, ایک احتمال ہے کہ جھوٹے خدا کو مراد لیا گیا, ہمیں کیا پتہ ہے. اس لیے جو ہے رحمان اور رحیم والا خدا ہے, نہ کہ فرعون والا خدا ہے. نفخۃ واحدہ تاکید کے اندر وہاں آتا ہے صفت وضاحت کرنے کے لیے, کیونکہ ویسے موجود تھے نفخۃن سے وحدت سمجھ میں آتا ہے, واحدتن پھر بھی تاکید لے کر آتے ہیں. تو نحو الحمدللہ رب العالمین میں یہاں پر جو ہے وہ مدح کے لیے ہے رب العالمین اللہ کے لیے, کیونکہ وہ رب العالمین جو ہے فرعون رب العالمین تو نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان اس سے مراد خود شیطان و مردود انس و جن, اس کے شیطان مراد نہیں ہے یہاں پر. اللہم انا عبدک المسکین, المسکین جو ہے عبدک کے لیے ترحم کے لیے آیا ہے, اور عبدک مکمل تھا لیکن ترحم کو بیان کرنے کے لیے آیا. لا تتخذوا الہین اثنین, اثنین پہلے سے الہین جو سمجھ میں آ رہا کہ دو خدا مراد ہے. نفخۃ واحدۃ کی طرح وہاں پر ایک مرہ کا لفظ نفخۃ کے وزن سے سمجھ میں آ رہا, تو پھر بھی واحد کو لے الہین بھی جو ہے تسنیہ کے صیغہ سے دو سمجھ میں آ رہا, پھر بھی اثنین جو ہے تاکید کے لیے بیان کیا گیا ہے.